کاہل لڑکی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک باپ اور اس کی 2 بیٹیاں رہا کرتی تھیں۔ اس کی ایک بیٹی بہت محنتی تھی اور دوسری بہت سست تھی۔ تم کوئی کام کیوں نہیں کر رہی؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ ارے مجھے کام نہیں کرنا، تم کر رہی ہو اتنا ہی کافی ہے، ویسے بھی میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ ان کا بوڑھا باپ سارا دن محنت کرتا اور بہت تھک جاتا۔ ایک شام جب وہ گھر آیا اور وہ روٹی کے ساتھ یخنی کھا رہے تھے، اس کے باپ نے کہا، بیٹا تم دونوں جانتی ہو کہ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہیں ذمہ داریاں اٹھانا ہوں گی۔ اب تمہیں کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی بچیوں، میرے ساتھ بوجھ باندھو بچیوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں کوئی کام تلاش کروں۔ تم کیا چاہتی ہو بیٹی؟ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی، نوکری کے لیے ہی ہے نا، میں صرف گھر کے کام کروں گی۔ یہ سن کر ان کا باپ بہت خوش ہو گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اگلے دن جب محنتی لڑکی کام کی تلاش میں باہر نکلی تو اس کے باپ نے اسے نصیحت کی، بیٹی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا، دل لگا کر کام کرنا اور جتنا کام تمہیں کہا جائے اتنا ہی کرنا۔ بہت خوش رہو شکریہ بیٹی۔ بابا، میں بہت محنت کروں گی۔ یہ کہہ کر اس کی بیٹی کام کی تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ دوسری طرف اس کی کاہل بیٹی گھر میں آرام سے بیٹھی رہتی اور گھر کے کام نہ کرتی۔ گھر گندا سے گندا ہوتا چلا گیا مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ محنتی لڑکی دن رات چلتی اور کام کی تلاش کرتی۔ پھر اسے ایک دن ایک سوکھا درخت نظر آیا۔ اس درخت میں سے آواز آئی، ارے پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میری سوکھی شاخوں کو پھینک دو اور مجھے پانی دے دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی اس درخت کی مدد کرنے لگی اور اپنے پاس موجود سارا پانی اس درخت کو دینے لگی۔ تمہارا شکریہ اے پیاری لڑکی، لیکن تمہارے پاس تو پانی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے تمہاری مدد کی۔ میں اپنے لیے اور پانی تلاش یہ کروں کہہ گی۔ کر وہ لڑکی آگے جانے لگی۔ اچانک اسے ایک چولہا دکھائی دیا۔ چولہا اس سے کہنے لگا، اے پیاری لڑکی، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ یہ سن کر لڑکی اس کی مدد کرنے لگی اور مٹی سے اس کی دراروں کو بھرنے لگی۔ ورنہ بہت شکریہ پیاری لڑکی، لیکن تم میری وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، تم نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے تمہاری مدد کی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی آگے جانے لگی۔ جاتے ہوئے اسے ایک بکرا دکھائی دیا۔ وہ بکرا بہت گندا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے اسے دیکھا اور حیران ہو گئی۔ اے پیاری لڑکی، کیا تم مجھے نہلا کر صاف کر دو گی؟ لڑکی اس کی مدد کرنے لگی اور اس بکرے کو نہلانے لگی۔ وہ بکرا صاف ستھرا ہو گیا اور بہت خوش ہوا۔ تمہارا بہت شکریہ ہے پیاری لڑکی۔ کوئی بات نہیں، تم نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے تمہاری مدد کی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے جانے لگی اور دن رات چلتے چلتے وہ ایک محل کے قریب پہنچ گئی۔ وہ محل بہت شاندار تھا۔ لڑکی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب وہ لڑکی اس محل کے اندر داخل ہوئی، اس نے بہت ساری پریاں دیکھی۔ تم لوگ کون ہو؟
میں یہاں کام کی تلاش میں آئی ہوں. میں معافی چاہتی ہوں، میں بنا بتائے اندر آ گئی. ارے کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے کام ڈھونڈیں گے، کچھ تمہیں کام بتائیں گے، لیکن ایک شرط ہوگی، تمہیں 6 کمرے صاف کرنا ہوں گے اور 7ویں کمرے میں نہیں جانا ہوگا. عقل مند لڑکی روزانہ 6 کمرے صاف کرتی اور 7ویں کمرے میں نہ جاتی. جب پورا سال گزر گیا تو اس نے پریوں سے گھر واپس جانے کی اجازت مانگی. ہاں تم گھر جا سکتی ہو، لیکن ہم سب تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے 7ویں کمرے کا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ہمیشہ اتنا کام کرنا جتنا کہا جائے. آپ نے مجھے 6 کمرے صاف کرنے کا کہا تھا. ہم تمہیں تمہاری ایمانداری اور نیک دلی پر انعام دینا چاہتے ہیں. پریاں اسے 7ویں کمرے میں لے گئیں. جب 7ویں کمرے کا دروازہ کھلا تو اس میں بہت سارے سونے اور چاندی کے سکے تھے. ان سب سکوں میں سے جتنے چاہو تم لے لو اور جتنے چاہو گھر لے جاؤ. یہ سن کر عقل مند لڑکی سکوں پر لیٹنے لگی. بہت سارے سکے اس کے کپڑوں پر چپک گئے. اس کے کپڑے بہت خوبصورت لگنے لگے. عقل مند لڑکی اب اپنے گھر جا رہی تھی. جب وہ راستے میں تھی تو اسے وہی بکرا ملا جسے اس نے صاف کیا تھا. وہ بکرا موتیوں سے بھرا ہوا تھا. اے پیاری رکی، تم نے مجھے صاف کیا اور میری مدد کی. اب تم جتنے چاہو مجھ پر سے موتی لے لے. یہ سن کر عقل مند لڑکی نے بہت سارے موتی لیے اور آگے جانے لگی. راستے میں اسے وہی چولہا دکھائی دیا. اس پر بہت سے گرم روٹیاں پڑی ہوئی تھی. اے پیاری مرکی، تم جتنی چاہو روٹیاں لے لو. یہ سن کر وہ لڑکی ایک روٹی کھانے لگی اور باقی روٹیاں وہ اپنے ساتھ گھر لے جانے لگی. جب وہ تھوڑا آگے گئی تو اسے وہی درخت نظر آیا اور وہ درخت کہنے لگا، اے لڑکی، تم نے میری مدد کی، اب تم جتنا چاہو انگوروں کا جوس پی لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا. کی جوس پینے لگی اور پھر اپنے گھر کی طرف جانے لگی. جب وہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو اس کے پاپا اور اس کی بہن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اور جب وہ لڑکی اپنے سونے اور چاندی کے سکے دیکھ رہی تھی تو اس کی کاہل بہن اس سے بہت جیلس ہونے لگی اور سوچنے لگی، کاش یہ سکے میرے پاس بھی ہوتے، کیوں نہ میں بھی کام کی تلاش کروں اور سکے کماؤں. یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور اپنے باپ کو اس بارے میں بتا دیا. اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا تم تو گھر کے کام بہت مشکل سے کرتی ہو، باقی کام کیسے کرو گی؟ لیکن وہ اپنے باپ کی بات ختم ہونے سے پہلے وہاں سے چلی گئی اور کام کی تلاش کرنے لگی. وہ دن رات کام کی تلاش کرتی رہی. پھر ایک دن وہ ایک سوکھے درخت کے پاس پہنچی. سوکھے درخت نے اس سے کہا، اے پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد؟ ارے نہیں، اگر میں نے تمہاری مدد کی تو میرے بال اور ہاتھ خراب ہو جائیں گے. کہہ کر وہ لڑکی آگے جانے لگی. جب وہ لڑکی تھوڑا آگے گئی تو اسے ایک ٹوٹا چولہا دکھائی دی. اے پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد نہیں، کرو میں گی؟ تمہاری مدد نہیں کر سکتی. اگر میں نے تمہاری مدد کی تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. بائے بائے. یہ کہہ کر وہ لڑکی آگے جانے لگی. جب وہ آگے گئی تو اسے ایک بکرا دکھائی دیا. ارے چھوٹے بکرے، تم کتنے گندے ہو، مجھ سے دور ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے بھاگنے لگی.
ارے یہ بکرا کتنا گندا تھا، یہ لگتا ہے اس کو نجلاتا بھی نہیں ہے۔ ایک کاہل لڑکی اسی شاندار محل میں پہنچی اور پریوں سے کام کی تلاش کی بات کرنے لگی۔ ان میں سے ایک پری نے کہا، تم کام کر سکتی ہو، تمہیں روزانہ 6 کمرے صاف کرنا ہوں گے اور 7ویں کمرے میں نہیں جانا ہوگا۔ سست لڑکی کئی مہینوں تک 6 کمرے صاف کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن وہ 7ویں کمرے میں جانے لگی۔ اس کمرے میں سونے اور ہیروں کی بجائے بہت ساری مکھیاں اور چمگادڑیں تھیں۔ وہ مکھیاں اور چمگادڑیں سست لڑکی سے چپک گئیں اور اسے بہت سا کاٹ لیا۔ لڑکی بہت اداس ہو گئی اور جب وہ لڑکی تھوڑا آگے گئی تو اسے وہی گندا بکرا دکھائی دیا جو کہ بہت سے موتیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ لڑکی اس سے مدد مانگنے لگی اور اس کے موتی لینے لگی، لیکن وہ بکرا وہاں سے بھاگ گیا۔ لڑکی بہت اداس ہوئی اور دوبارہ سے چلنے لگی۔ جب وہ تھوڑا آگے گئی تو اسے وہی چولہا دکھائی دیا۔ اس چولہے پر بہت سی تازہ روٹیاں پڑی تھیں۔ اس لڑکی نے ایک روٹی اٹھانے کا سوچا، لیکن جب اس نے روٹیاں اٹھائیں تو اس کے ہاتھ جل گئے۔ وہ یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی اور اسی درخت کے قریب پہنچ گئی۔ اس درخت پر بہت سے پھل لگے ہوئے تھے۔ لڑکی نے پھل اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ جب وہ لڑکی دائیں جاتی درخت بائیں ہو جاتا اور جب بائیں جاتی تو درخت دائیں ہو جاتا۔ لڑکی بہت اداس ہونے لگی، لیکن وہ لڑکی بہت تھک چکی تھی اور بہت اداس ہونے لگی اور پھر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ وہ 2 دن اور 2 راتیں چلتی رہی۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچی۔ جب وہ تو اس کے پاپا اور اس کی بہن اسے زخمی اور گندے کپڑوں میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور وہ دونوں حیران ہونے لگے۔ اس لڑکی نے ساری بات بتائی۔ بابا میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ پیاری بہن، اب تم سے پتا چلا کہ محنت کرنا کتنا ضروری ہے۔ یاد رکھو میری پیاری بیٹی، ہمیشہ محنت کرتی رہنا اور سستی نہ کرنا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی سست اور کاہل نہ رہی، بلکہ گھر کے کام کرنے لگی اور خوب محنت کرتی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر محنت کرتی اور اپنے باپ کا بوجھ کم کرتی، اور یہ چھوٹا سا خاندان بہت خوشی خوشی رہنے لگا۔